خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے خیال پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی لانے کی بڑی طاقت ہے۔ اچھا، کون سا خیال ہے یہ؟ خیال یہ ہے کہ روزانہ صرف 1 گھنٹہ مکمل توجہ کے ساتھ گزارنا یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ؟ جی ہاں، یہ بصیرت ہمیں ملی ہے آڈیو بک زون نامی یوٹیوب چینل کی ایک آڈیو بک سے۔ عنوان ہے 1 hour of focus a day will transform you۔ اچھا، دلچسپ عنوان ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ روزانہ صرف 60 منٹ کی دانستہ کوشش، جو دن کا تقریباً 4% بنتا ہے نا؟ بالکل، یہ 4% ہماری پیداواری صلاحیت، ہماری خود اعتمادی اور مجموعی طور پر ہمارے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ گھنٹے کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے، زیادہ سمجھداری سے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ خیال اس حقیقت پر مبنی ہے کہ آج کل ہمارا اصل مسئلہ وقت کی کمی شاید اتنا نہیں ہے جتنا توجہ کا منتشر ہونا، خلفشار۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں۔ وہی تو ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم دن کا صرف 1 گھنٹہ مکمل یکسوئی سے استعمال کریں، اور خاص طور پر ان کاموں کے لیے جنہیں ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر ان کے لیے، تو اس کے نتیجے وہ کہتے ہیں حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ خلفی شعر ہماری ذہنی توانائی کو ضائع کرتا ہے نا، جبکہ یہ مرکوز کوشش یہ اسے صحیح سمت میں لگاتی ہے۔ تو یہ اس 4% وقت کو غیر معمولی طور پر قیمتی بنانے کا طریقہ ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، غیر معمولی طور پر قیمتی۔ اور یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے، خاص کر ان کاموں پر جن سے ہم بچتے ہیں، یہ واقعی اہم لگتی ہے۔ ہاں، ماخذ میں اس ذہنی بوجھ کا بھی ذکر ہے جو ٹال مٹول سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہم نہیں کرتے وہ ذہن پر سوار رہتے ہیں۔ صحیح، ایک مستقل پریشانی سی۔ جی، تو یہ 1 گھنٹہ ان کاموں کو دینے سے نہ صرف وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے، بلکہ ماخذ کہتا ہے کہ اس سے عمل شروع کرنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ اچھا، یعنی پہلا قدم اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں، اکثر وہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ آڈیو بک یہی کہتی ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے جو پہلے 10 منٹ ہوتے ہیں اکثر سب سے زیادہ مزاحمت وہیں ہوتی ہے۔ یہ تو تجربے کی بات ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ اس ابتدائی رکاوٹ کو پار کر لیں تو ایک روانی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک آپ کہہ لیں مومنٹم بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف کام ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی سطح پر بھی کام کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو مستقل مزاجی ہے اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اچھا، ہر بار جب آپ اس 1 گھنٹے میں کوئی مشکل کام کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتی ہوں۔ صحیح، یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ جی، اور یہ ذہنی مضبوطی وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو نظم و ضبط سکھانے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین مضبوط کرنے کا عمل ہوا۔ بالکل، ماخذ یہی تجویز کرتا ہے کہ اس 1 گھنٹے کو مکمل طور پر حاضر دماغی کے ساتھ استعمال کیا جائے، چاہے وہ نامکمل کام نمٹانے ہوں۔ ہاں، یا اپنی کسی کمزوری پر قابو پانا ہو، یا بس اس لمحے کو عبور کرنا جب دل چاہے کہ بس چھوڑ دو۔ تو یہ عادتیں صرف کام کی تکمیل سے بڑھ کر ہیں، یہ کردار سازی بھی ہے۔ یقیناً، اور یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ ہے ذہنیت کا، مائنڈ سیٹ کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ماخذ ایک بہت ہی طاقتور ذہنی رویہ اپنانے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس 1 گھنٹے کے دوران ایسے کام کریں جیسے آپ کا مستقبل واقعی اس پر منحصر ہو۔ اوہ واہ، یہ تو بڑی شدت والی بات ہے نا؟ یہ سوچ یہ آپ کے کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بھئی غیر ضروری چیزوں کو ایک طرف رکھو، اپنی پوری توجہ، پوری توانائی اس کام پر لگاؤ جو سب سے اہم ہے۔ مطلب کوئی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ بالکل، یہ شدت اور گہرائی کا معاملہ ہے، صرف وقت گزارنے کا نہیں۔ یعنی یہ زیادہ محنت کرنا نہیں، بلکہ زیادہ ذہانت سے، زیادہ فوکس سے کام کرنا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ اور کیا یہ تصور صرف دفتری کام یا پڑھائی تک ہی محدود ہے؟
نہیں نہیں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ مارکس واضح کرتا ہے کہ یہ اصول زندگی کے کسی بھی شعبے پر لاگو ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، روز 1 گھنٹہ دیں۔ صحت بہتر کرنی ہے، ورزش یا صحت مند کھانے کی تیاری کے لیے 1 گھنٹہ۔ تعلقات بہتر بنانے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہر جگہ کام آ سکتا ہے؟ جی، کلیدی بات جیسا کہ ماخذ میں اشارہ ہے، ایسے ٹھوس نتائج پیدا کرنا ہے جنہیں آپ محسوس کر سکیں۔ ایسی پیش رفت جو آج بھی معنی خیز ہو اور کل بھی اس کی اہمیت ہو۔ یعنی ان کاموں پر توجہ دینا جو واقعی آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، بمقابلہ ان کے جو صرف آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ مصروف نظر آنا اور مؤثر ہونا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ روزانہ صرف 1 گھنٹے کی مرکوز بامقصد کوشش۔ صرف 1 گھنٹہ؟ جی، صرف 1 گھنٹہ، یہ ہماری زندگی میں غیر معمولی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ خلشار کو شکست دینے اور ان چیزوں پر توجہ دینے کا نام ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں، مطلب کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ بالکل، معیار مقدار پر حاوی ہے، اور یہی مستقل مزاجی کی طاقت ہے۔ چھوٹی روزانہ کی کوششیں بڑے نتائج میں بدل جاتی ہیں۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک شعوری انتخاب ہے، مصروف رہنے کے بجائے مؤثر بننے کا انتخاب۔ یہ فیصلہ کرنا کہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی وقت کیسے استعمال کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا قدم لگتا ہے، روز کا 1 گھنٹہ، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور دیرپا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر صرف آج 1 گھنٹہ مکمل توجہ کے ساتھ اپنے کسی ایک اہم ترین کام یا مقصد کے لیے وقف کیا جائے تو کل کیا مختلف ہو سکتا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ وہ کون سا ایک قدم ہے جو کسی کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے، جس پر یہ مرکوز کوشش، یہ 1 گھنٹے والا اصول آزمایا جا سکتا ہے؟